بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ایسے عظیم الشان پروگرام کی نظامت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اردو کی خدمت جس انداز سے جناب اے آر صاحب یا محترمہ زیب النساء زیدی صاحبہ، ماشاء اللہ۔ جنہوں نے پوری دنیا کے شاعروں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا، اور ایک دوسرے کو سارے شعرا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، داد وصول کرتے ہیں، داد دیتے بھی ہیں۔ اس طرح سے یہ اردو کا کارواں بڑے تیزی کے ساتھ اور بڑے ہی کہنا چاہیے کہ معیار کے ساتھ گواں گواں ہے۔ ماشاء اللہ اللہ۔ تعالیٰ ماشاء اس اللہ۔ کارواں کو ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح سے رواں گواں رکھے، آمین اور ہم لوگ اردو کی اچھی سے خدمت کر آمین سکیں۔ آمین۔ وفا خلوص محبت کا نام ہے اردو، وفا خلوص محبت کا نام ہے اردو، واہ، تبھی تو لائق صد احترام ہے اردو، سبحان اللہ، بہت تبھی خوب، تو لائق صد احترام ہے اردو۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ آئیے حضرات محترم، پروگرام کا آغاز اس کو احتشام کے ساتھ کیا جائے، جس طرح سے ہمارا ایک کہنا چاہیے تھوڑا امتیاز رہا ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا، کہ جب بھی کوئی محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے مقدس کلام سے کرتے ہیں، سبحان اس اللہ۔ لیے کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ کے نام سے شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ لہذا میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جناب محترم تنویر پھول صاحب، جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں اگر کچھ تعریفی جملے کہے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھلانے کے ہی مترادف ہیں۔ محبت ہے۔ جن کی اردو خدمات ہی نہیں ہے بلکہ اردو خدمت کے ساتھ ساتھ دینی بہت بڑا سرمایہ انہوں نے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تمام لوگوں کو دیا ہے، اہل حدیث کو دیا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جب یہ تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں تو اس کا منظور ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی خاص عنایت اور خاص کرم ہے ان پر، کہ جو اس طرح سے اردو میں ترجمہ، اور وہ بھی منظور ترجمہ قرآن شریف کا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اعزاز ہے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے زیادہ توفیق رفیق آمین ثم آمین۔ جزاکم جزاک اللہ خیر۔ درخواست گزار ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ مختار بھائی، میں آپ کی محبتوں کو بہت ممنون ہوں، اور اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے آپ لوگ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تلاوت سماعت فرمائیے تیسرے پارے کی ابتدائی دعایات جو سورہ بقرہ میں ہے، اور یہ دعایات جو ہیں آیت الکرسی سے پہلے ہیں، ان کے بعد تیسری آیت سے آیت الکرسی شروع ہوتی، تو یہ دعایات سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ يفعل ما يريد یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ تیسرے پارے کی شروع کی دعایات آپ نے سماعت فرمائی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253
اور 254 ہے. تو اس کی منظم تفہیم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ، ہے سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا. اور یہ تیسرے پارے کی ابتدائی 2 آیات سورہ بقرہ ہے 253 254. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد. سنو لوگو ہدایت کے لیے ہم نے رسول بھیجے، سنو لوگو ہدایت کے لیے ہم نے رسول بھیجے. انہیں ایک دوسرے پر فوقیت بخشی دیے رتبے، انہیں ایک دوسرے پر فوقیت بخشی دیے رتبے. کوئی ایسا تھا جس سے ہم کلامی خود خدا نے کی، کوئی ایسا تھا جس سے ہم کلامی خود خدا نے کی. کہ یہ درجے بلند اس نے کسی کو حیثیت بخشی، یہ درجے بلند اس نے کسی کو حیثیت بخشی. دیے واضح دلائل ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، دیے واضح دلائل ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو. مدد روح القدس سے ہم نے دی اس ابن آدم کو، مدد روح القدس سے ہم نے دی اس ابن آدم کو. اگر منظور ہوتا رب کو ایسا ہو نہ سکتا تھا، اگر منظور ہوتا رب کو ایسا ہو نہ سکتا تھا. جو ان کے ماننے والے تھے آپس میں کریں جھگڑا، اگر منظور ہوتا رب کو ایسا ہو نہ سکتا تھا. جو ان کے ماننے والے تھے آپس میں کریں جھگڑا. دلائل امر حق کے پاس ان کے تھے مگر پھر بھی، دلائل امر حق کے پاس ان کے تھے مگر پھر بھی. ہوئے وہ مختلف باہم کوئی تابع کوئی ضدی، ہوئے وہ مختلف باہم کوئی تابع کوئی ضدی. ہوا تھا اختلاف ان سب میں ظاہر بعد نبیوں کے، ہوا تھا اختلاف ان سب میں ظاہر بعد نبیوں کے. لڑے آپس میں اور وہ سب قتال و قتل میں الجھے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات فرمائی ہے کہ رسولوں کے جانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کی امت جو ہے، ان کے جو قوم ہے، وہ آپس میں لڑے ہیں، خون خرابہ کیا ہے. تمام رسولوں کے آنے کے بعد ہوا ہے، یہ اسلامی تاریخ میں ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، تو اس کا جواب ہے ہوا تھا اختلاف ان سب میں ظاہر بعد نبیوں کے. لڑے آپس میں اور وہ سب قتال و قتل میں الجھے. کوئی ایمان لایا اور کوئی کافر بنا خود ہی. یہاں کافر سے مراد اللہ کے نافرمان لوگ ہیں. کافر کا مطلب نافرمانی بھی ہے، مطلب ظاہر ہے کہ وہ تو مسلمانی تھے جو لڑے، تو اللہ نے کافر کا مطلب ناشکرہ نافرمان کے معنی میں لیا ہے. کوئی ایمان لایا اور کوئی کافر بنا خود ہی. ارادے اور عمل کی ان کو رب نے دی تھی آزادی، ارادے اور عمل کی ان کو رب نے دی تھی آزادی. مشیت یہ نہیں رب کی کہ جبرن نیک بن جائیں، مشیت یہ نہیں رب کی کہ جبرن نیک بن جائیں. مٹائیں اختلاف اپنا سب انسان ایک بن جائیں، مٹائیں اختلاف اپنا سب انسان ایک بن جائیں. اگر اللہ کو منظور ہوتا ایسا ہو جاتا، اگر اللہ کو منظور ہوتا ایسا ہو جاتا. نہ لڑتے بندے آپس میں، نہ بہتا خون بندوں کا،
اگر اللہ کو منظور ہوتا ایسا ہو جاتا، نہ لڑتے بندے آپس میں، نہ بہتا خون بندوں کا، مگر اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے وہ قادر، مگر اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے وہ قادر، وہ لیتا امتحان بندوں کا ہے مومن ہے یا کافر، وہ لیتا امتحان بندوں کا ہے مومن ہے یا کافر۔ اور اب دوسری بات سنو ایمان والو، ہم نے تم کو مال بخشا ہے، سنو ایمان والو ہم نے تم کو مال بخشا ہے، کرو تم خرچ اس میں سے ہماری راہ میں دینا ہے، کرو تم خرچ اس میں سے ہماری راہ میں دینا ہے، عمل اس پر ابھی کر لو جو دن آئے قیامت کا، عمل اس پر ابھی کر لو جو دن آئے قیامت کا، نہ اس دن دوستی ہوگی نہ ہوگا وہاں کوئی سودا، نہ اس دن دوستی ہوگی نہ ہوگا وہاں کوئی سودا، سفارش بھی نہ دے گی فائدہ تم سب سمجھ رکھو، سفارش بھی نہ دے گی فائدہ تم سب سمجھ رکھو، وہی ظالم ہے جو کافر ہیں میری بات یہ سن لو، وہی ظالم ہے جو کافر ہیں میری بات یہ سن لو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، 3 دعائیں کی کہ میری امت بت پرستی مبتلا نہ ہو، شرک نہ کرے، تو جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی۔ پھر دوسری دعا کی کہ میری امت پہ اجتماعی عذاب نازل نہ ہو جیسے پچھلی قوموں پہ ہوئے کہ پوری قوم تباہ ہو گئی، بندر بنا دیے گئے، یہ حضرت لوط کی قوم پہ جیسا عذاب آیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تیسری دعا کی کہ میری امت آپس میں قتل و غارت نہ کرے، خون خرابہ نہ کرے، ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ اس کی وضاحت اس میں آیت میں یہ دے دی کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کتاب حق موجود ہونے کے بعد اور رسول کی تعلیم ہونے کے باوجود کون لوگ اس پر پورے طور سے عمل کرتے ہیں اور کون نفسانی خواہشوں میں جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ جانے، جو کچھ ہے اللہ کا حساب کرنے والا، ہم اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ اس لیے کہ پہلے پارے کے آخر میں بھی جو دعا آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک ایسی امت ہے، ایسی قوم ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے کام آئے گا، جو تم کرو گے تمہارا کام آئے گا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سے پہلے آنے والوں نے کیا کیا تھا، تو ہمیں جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ تو تاریخ ہے، اللہ کا معاملہ ہمیں تھوڑی بنایا ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کرتے رہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، بے شک بے رحمتیں شک، ہیں۔ صلی اللہ علیہ ورنہ ہاں آج کے اس امت میں کون سے ایسے گناہ ہاں ہیں بالکل نہیں کیے جاتے؟ نہیں کریے، وہی پچھلے قوم والے کر رہے ہیں۔ اجتماعی عذاب اس لیے رکا ہوا ہے، اجتماعی عذاب رکا ہوا ہے اسی لیے آپ کی دعا سے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد بات اب تک بنی ہوئی، بے شک بے شک آپ کی دعا ہوں گے، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہم جو ہے اتنا سب کچھ گناہوں کے باوجود کوئی بھی ایسا عذاب عذاب نہ، ہاں اجتماعی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ دونوں پر نازل ہوئے۔ بالکل اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین تمام آمین عذابوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہمارے اس بزم میں اس وقت جناب محترم عبدالشکور بلری صاحب، جناب مقبول شاکر صاحب، جناب حلیم صابر صاحب، جناب کیفی صاحب، جناب شبیر حسن شبیر صاحب، جناب تنویر پھول صاحب، جناب سید رضوان حیدر صاحب اور جناب ستر حسین صاحب اس وقت موجود ہیں، لیکن یہ امید یہ اور جناب علی احمد شاہ صاحب، اس کے علاوہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سارے لوگ شامل ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ جتنے لوگ بھی آ چکے ہیں میں سب کا استقبال کرتا ہوں، تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آئیے تلاوت کلام پاک کے بعد، جیسا کہ میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے بعد ایک بارگاہ رب العزت میں حمدیہ کلام بھی پیش کیا جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔